طویل ہے مسافر مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والوں، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کن لوگوں کو تہجد کی توفیق دیتا ہے، کن لوگوں کی تہجد کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا آج کے دور میں بھی معجزے ہوتے ہیں؟ یہ تو نبیوں کی صفت ہے۔ تو سنو، تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے، جب ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص چنے ہوئے بندوں کو تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں کسی آزمائش میں ڈال کر اپنے قریب کرتا ہے اور پھر تمہیں چن لیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو وہ آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرما کر کہتا ہے، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی قسمت بدل دوں؟ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں؟ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ صبح تک اللہ یہی فرماتا رہتا ہے۔ تہجد کے وقت اگر تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ بلاوا آسمان سے آتا ہے۔ کہیں تمہیں کوئی امید نظر نہیں آتی، ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ لاکھ کہیں کہ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے، تمہارا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں جس اللہ نے ہمیں دعا مانگنی سکھائی ہے، اس اللہ نے دعا کے قبول ہونے کا وعدہ بھی تو کیا ہے۔ دعا تو مقدر موڑ دیتی ہے، تم بس یقین رکھو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی تو وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ حضرت حسن بصری نے بلند آواز سے فرمایا، اے لوگوں، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ ایک بڑھیا سن کر بولی، اے حسن، کیا اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ حضرت حسن بڑھیا کی بات سن کر غش کھا گئے اور بولے، اے اللہ، یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ جیسے ہی زبان پر لفظ تہجد آتا ہے، یقین کیجئے لفظ تہجد بولنے سے ہی دل کو سکون مل جاتا ہے، اور تہجد کی اذان تو دل کی اذان ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کو اللہ اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے جو اسے تہجد کے سجدوں میں آنسوؤں سے پکارتا ہے۔ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن فرما دیتا ہے۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ تو سنو، قرآن کہتا ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اس کے ذکر سے ہی یہ پروان چڑھتی رہتی ہے، پاکیزہ ہوتی رہتی ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ جتنی بھی مشکل ہو، دروازے کس قدر بھی بند ہو، یقین رکھو اسی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ وہی اللہ تمام بند دروازوں کو کھولنے پر قدرت رکھتا ہے۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا تبھی وہ اب اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ بات سکون پر آ رکی ہے اگر تو تہجد بے وجہ تو نہیں ہے۔ دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سنو، جب کبھی تمہارا صبر تھکنے لگے تو یہ آیت یاد کر لینا۔ کبھی کبھار ہم انسان اس دیری کے پیچھے کی مقصد نہیں جان پاتے۔ جان رکھو کہ اللہ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہونا کہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے، کہ ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات تو یاد رکھو کہ جس انسان سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا نا، وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے۔
وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ تہجد وہ واحد نشانہ ہے جو اپنے ٹارگٹ کو کبھی مس نہیں ہونے دیتی۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کہتا ہے تمہیں پروردگار عنقریب وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کی تم خواہش رکھتے ہو۔ جان رکھو اللہ جسے چن لیتا ہے اسے اپنی لاڈلی نماز تہجد عطا کرتا ہے۔ تم اس کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی محبت کے لیے خود تمہیں چنتا ہے۔ یونی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ تم اپنی پریشانیوں کو نمازوں میں بدل دو، اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل کو نعمتوں میں بدل دے گا، اور کیا پتہ کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے، اور کیا پتہ تمہارا کل آج سے خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ اللہ تمہارے اس بے چین دل کو جلد ہی سکون اور اطمینان سے بھر دے گا۔ بس تم کہہ دو کہ تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہی تو ہے جو مسلسل تمہاری خبر گیری کیے ہوئے ہے۔ تو اگر کچھ ایسا تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے جس کی کوئی حکمت تمہیں سمجھ نہ آئے تو اس پر صبر اختیار کر لو۔ تمہارا رب جو وقت تمہارے لیے بہتر سمجھے گا وہ بہترین عطائیں تمہارا مقدر کر دے گا، اور جس پر وہ راضی اس کے لیے راہیں ہموار کر دے گا۔ بے شک وہی صاحب علم ہے، صاحب قدرت ہے، عنقریب تمہیں ہر تکلیف و رنج کا بہترین اور دگنا اجر دے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔